بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ اب یہ اللہ کے کرم کا ایک نمونہ کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس جیسی 10 ملیں گی، یعنی اجر اس کا 10 گنا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ نیکی کا کم ترین اجر ہے، ورنہ اللہ نے جیسے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایک ایسے دانے کی سی ہے کہ جو جب اگتا ہے تو اس پہ 7 دانے لگ جاتے ہیں، 7 اس پہ لگتے ہیں اور اس ہر میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700، ایک کا 700۔ اور کبھی فرماتا ہے بغیر حساب، یرزقون فیہا بغیر حساب، جب جنت میں جائیں گے تو ان کو بغیر حساب کے رزق ملے گا۔ تو یہ کم ترین ہے نیکی کی، 10 برابر ملے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کام کی عمل کی کوالٹی خلوص اس کے مطابق اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا قانون ہے، جو اس نے اپنے قانون میں ایک جرم کی سزا رکھی ہے تو جو ایک دفعہ جس نے وہ جرم کیا سزا اتنی ملے گی، لیکن جس کو اللہ نے نیکی کا جزا رکھی ہے اس کو ملٹیپلائڈ بائی 10 کر کے اس کو عطا کرے گا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے، بہت ہی واضح آیات ہیں، گویا کہ پوری جو بحث ہوئی پیچھے سورۃ الانعام میں، اور اس کی بنیاد جو ہے توحید اور توحید کے تقاضے، ان کا خلاصہ ان آیات میں توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے۔ آیت نمبر 161 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ یہ گویا کہ مخالفوں کو جواب ہے جو رسول اللہ تنگ کر رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے۔ قاطعانہ، قرآن کی لینگویج بہت قاطعانہ ہے، بلا تکلف، اسٹریٹ فارورڈ۔ قل، کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، یعنی یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ہدایت ہوئی۔ اور یہ کون سا دین ہے؟ دینن قیمن، جو ایک استوار دین ہے۔ استوار کہتے ہیں بالکل سیدھا جو کھڑا ہو، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی اس کے اندر نہ ہو، کوئی کمی اس کے اندر نہ ہو۔ دینن، ایک ایسا دین جو قیمن، سیدھا قائم ہے، استوار ہے۔ ملت ابراہیم حنیفاً، اور یہ دین کس کا دین ہے، کس کا آئین ہے؟ ابراہیم کا آئین ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ حنیفاً۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ ہر باطل سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی طرف راغب ہو۔ 2 طرح سے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، ہر باطل سے بیزار ہو کر صرف حق کی طرف مائل، اس کی طرف رخ جو کرتا ہے اسے حنیف کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک شکل کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی طرف جو رخ کرتا ہے، یعنی موحد ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حنیف۔ فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف میرے رب نے میری ہدایت کی ہے۔ دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کیوں بار بار یہ قرآن ریپیٹ کرتا ہے جب بھی حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے حنیفا وما کان من المشرکین؟
اس لیے کہ یہ شرک سے آلودہ کر چکے تھے اپنے آپ کو. اور نام کس کا لیتے تھے؟ چونکہ یہ یاد رکھیے شیطانی ٹیکنیک یہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خود تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کرو، کہتے تھے حضرت ابراہیم نے کہا ہے. اسی لیے ائمہ اہل بیت نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا نام لے کے بات کی جائے دیکھ لینا قرآن کے خلاف تو نہیں. ورنہ جو قوم جن ہستیوں کو مانتی ہے ان کو گمراہ کرنے کا سب سے زیادہ مزیدار طریقہ یہ ہے شیطان کے لیے کہ ان ہستیوں کا نام لے کے انہیں کرپٹ کرے، ان سے منسوب کرے باتوں کو. اب وہ فارمولہ دے کر گئے کہ یہ قرآن ہے، اس میں دیکھنا کہ اس کے مخالف تو نہیں. ایسی گیم کی کہ قرآن کٹ گئے سب. اتنا احترام کرو کہ پڑھو ہی نہ، دور سے دیکھ کے ڈر جاتے تو قرآن پڑھو الماری میں ہاتھ نہ لگ جائے، ایسے ڈرتے. کون دیکھے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟ جب اس کتاب کو ہی میدان سے باہر نکال دیے، سین سے پیچھے بھیج دیے، باہر نکال دیے. وما کان من المشرکین. اور ابراہیم کی بنیادی ترین خصوصیت کیا تھی؟ وہ مشرک نہیں تھے. اچھا آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اتنی بڑی شخصیت تھی کہ حضرت ابراہیم کو یہ مکے والے بھی اپنا بزرگ کہتے تھے. حضرت ابراہیم کو یہودی کہتے تھے، ہمارے ہیں یہودی تھے. حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کہتے تھے ابراہیم مسیحی تھے، ہمارے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. کیونکہ یہود بھی شرک سے آلودہ ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کر کے مسیحی بھی شرک سے آلودہ کر چکے تھے خود کو. ٹھیک ہے. اور مشرکین مکہ تو خیر وہ تو پھر اعلان بتوں کی پرستش کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم تم تینوں کا بزرگ ہے، جان لو ابراہیم مشرک نہیں تھے. حنیفاً ہر قسم کی شرک سے بیزار ہو کر توحید پروردگار کی طرف متوجہ حضرت ابراہیم کی صفت تھی. اللہ العلی العظیم.